اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا اولئک الذین يدعون يبتغون إلى ربهم الوسیلہ ایہم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ آپ کو یاد ہے کہ شرک کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے تھے، اور ہر سورت کے ہر پیراگراف میں ہر رکوع میں آپ کو اس کا موضوع مل جائے گا۔ یعنی قرآن مجید کا جو غالب ترین موضوع ہے وہ توحید ہے، اور ہمارا سب سے کم جو موضوع ہے وہ توحید ہے۔ ہم مسلمان جو ہے سب سے کم جس بات کو اہمیت دیتے ہیں اور سب سے کم جس بات کو سمجھتے ہیں اور جس کو آخری نمبر پہ رکھتے ہیں وہ توحید ہے، اور قرآن جس کو پہلے نمبر پہ رکھتا ہے وہ توحید ہے۔ یہ ترتیب کا فرق ہے، تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کی روشنی میں ہماری بھی عقائد کی فہرست میں، ترجیحات کی فہرست میں توحید کا پہلا نمبر ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، آپ ان سے فرما دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ یہ ذرا ان کو پکار کر تو دیکھیں جن کو یہ اللہ کے سوا کوئی معبود سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کے سوا جو معبود انہوں نے بنا رکھے ہیں، یہ ذرا ان کو پکار کر دیکھیں۔ فلا یملکون کشف الضر، کیا یہ ان سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ ذرا ان کو بلائیں، ذرا ان کو پکاریں، کیا کوئی تکلیف وہ دور کر سکتے ہیں؟ عنکم ولا تحویلا، یا ان سے ان کو ہٹا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ یعنی اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر ان کو بلاتے کیوں ہیں، کیوں پکارتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے غیر اللہ کو ماننا، ایک ہوتا ہے غیر اللہ کو پکارنا، یہ دونوں برابر ہیں۔ غیر اللہ کو ماننا اور غیر اللہ کو پکارنا، ان پکارتا انسان اسی کو ہے جس کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ وہ مدد کر سکتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے دعا کرنا، تو گویا یہ سمجھنا ہے کہ وہ بھی ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے۔ یہ بھی اسی طرح کا شرک ہے جس طرح کہ ہم یہ سمجھیں کہ 2 اللہ ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں بھی انتہائی حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ یعنی مزارات پہ جا کر یہ سمجھنا کہ صاحب مزار میری کوئی مدد کر سکتا ہے، کھلا کھلا شرک ہے۔ اس لیے کہ وہ بیچارے جو چلے گئے وہ تو خود اب اللہ کے محتاج ہیں، وہ خود ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ وہ اپنے اعمال نپٹا کر دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا کہ یا آپ ان کو ذرا پکار کر دیکھیں، یعنی کہیں کہ پکاریں ان کو، بلائیں ان کو، کیا ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں یا ان سے کوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ فرمایا کچھ بھی نہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، فرمایا یہ تو خود، جن کو یہ پکارتے ہیں، یہ تو خود اپنے رب کی قریب ہونے کا کوئی ذریعہ چاہتے ہیں۔ یہاں اصل میں فرشتے مراد ہیں کہ جو مشرکین تھے وہ فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور ان کو بھی پکارتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ خود جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اس تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ کے قربت کا کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ مل جائے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے وہ خوفزدہ رہتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، کیونکہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ ہے ہی ایسا کہ اس سے ڈرا جائے۔ اور فرشتے چونکہ اس سے واقف ہیں اس لیے وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت کی تلاش میں رہتے ہیں، اور کوئی ایسا ذریعہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ وہ اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ وہ ان کی کیا مدد کریں گے؟ وہ تو خود یہ ذریعہ ڈھونڈتے ہیں
وہ ان کی کیا مدد کریں گے، اس لیے ان کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا ان کو آپ یہ بھی بتا دیں کہ اس دنیا میں کوئی بستی ایسی نہیں ہے، کافروں کی کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دے، اللہ ان کو ہلاک کرے گا۔ اس بستی سے مراد وہ بستی ہوتی ہے جو کافروں کی نمائندہ بستی بن جائے، اس کے بغاوت کے اعتبار سے ان کی نمائندہ بستی بن جائے، اور اس سے مسلمان بھی شامل ہیں۔ یہ مسلمانوں کی اگر کوئی بستی بھی اس طرح کی بن جائے کہ وہ اللہ کی بغاوت کے لیے مشہور ہو جائے، اللہ یا تو خود ہلاک کر دے گا یا دوسروں کے ہاتھوں سے ان کو ہلاک کروا دے گا۔ مثلا ایک زمانے میں اللہ نے بغداد کو ہلاک کروایا۔ یہ بغداد مسلمانوں کو دارالخلافہ تھا، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، ہر چیز جو ہے وہ فنا کر دی گئی، برباد کر دی گئی۔ ایک زمانے میں اللہ نے دہلی کو برباد کروایا، مسلمانوں کی حکومت تھی، نادر شاہ کو بھیجا، دوسرے لوگوں کو بھیجا، اور پھر بعد میں انگریزوں کو بھیجا، اور انہوں نے پوری دہلی کا ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس طرح ہم بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں جو ہمارے خلاف بغاوت کی علامت بن جائیں، تو وہ یا تو ان کو قبل یوم القیامہ، یا تو قیامت سے پہلے ہلاک کر دیں گے، او معذبوها عذابا شدیدا، یا پھر ہم قیامت کے بعد ان کو شدید عذاب دیں گے۔ یعنی وہ عذاب تو ہے ہی، اور پہلے بھی ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے، ہم چاہیں تو ان کو پہلے بھی، یعنی مسلمانوں کی تاریخ میں 3 واقعات ہوئے ہیں تباہی اور بربادی کے۔ ایک اسپین کا واقعہ ہے، یعنی اسپین کو اللہ نے اتنا 800 برس عروج بخشا اور پھر بالکل برباد کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد ہو گئے مسلمان۔ بغداد کا واقعہ ہے، دہلی کا واقعہ ہے، اور سارے مسلمانوں کی حکومتیں تھیں۔ فرمایا یا تو اللہ ان کو پہلے ہلاک کر دیں گے، اور یا پھر اللہ ان کو آخرت میں شدید عذاب دیں گے۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، میں یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ ہم نے طے کیا ہوا، یہ قانون ہے، ضابطہ ہے کہ یا تو ہم ان کو دنیا میں اس طرح عذاب دیں گے دوسری قوموں کے ذریعے سے، اور یا پھر آخرت میں ان کو شدید عذاب ہوگا، اور وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور فرمایا اب جو ہم نشانی نہیں بھیجتے، قریش مکہ نشانی مانگتے تھے کہ عذاب کی نشانی بھیج دیں جس طرح پچھلی قوموں پر آیا، فرمایا اب جو ہم نشانی نہیں بھیجتے، کیوں نہیں بھیجتے؟ الا ان کذب بها الاولون، چونکہ ان سے پہلے والے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی نشانیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ وآتینا ثمود، بطور مثال جس طرح کہ قوم سمود نے ہماری اس اونٹنی والی نشانی کو جھٹلایا۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ جب اس طرح کی نشانی بھیجتے ہیں، منہ مانگا معجزہ جب بھیجتے ہیں، اور پھر جب قوم اس کو نہیں مانتی تو پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ تو اللہ نہیں چاہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قومیں اس طرح صفحہ ہستی سے مٹا دی جائیں، فرمایا اس لیے ہم نشانی نہیں بھیجتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس کی تکذیب کریں گے، یہ اس کو جھوٹا کہیں گے، تو پھر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، جس طرح قوم سمود کے ساتھ ہوا۔ وَآتَيْنَا سَمُودَ النَّاقَةَ، فرمایا قوم سمود کو ہم نے اونٹنی کی نشانی دی، مبصرۃ، جس کو وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے، فَظَلَمُوا بِهَا، لیکن انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا، باز نہیں آئے۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، فرمایا ہم اپنی نشانیاں تو اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈریں، اور جب نہیں ڈرتے تو پھر اس نشانی کے بھیجنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، پھر اللہ براہ راست عذاب بھیج دیں گے، براہ راست ہلاک کر دیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور فرمایا ہم نے آپ کو یہ بھی کہہ دیا تھا، بتا دیا تھا کہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ بستی جو ہے ان کو اللہ نے گھیر رکھا ہے۔ یہ بھی قریش مکہ کے بارے میں ہے، اللہ فرماتے کہ ان کو ہم نے گھیر رکھا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور فرمایا ہم نے ان کو جو نشانی دکھائی تھی معراج کی، معراج کا بہت بڑا معجزہ ہم نے ان کو دکھایا تھا، وہ اس لیے دکھایا تھا الا فتنۃ للناس، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ہم نے ان کی آزمائش کے لیے وہ نشانی دکھائی تھی۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور قرآن میں ہم نے جس ملعون جو درخت ہے جس کا ذکر کیا ہے وہ بھی ہم نے ان کی آزمائش کے لیے کیا تھا۔ وہ درخت کون سا ہے؟ زقوم کا درخت۔ قرآن میں زقوم کے درخت کے بارے میں اللہ بتایا کہ یہ جہنم کے اندر پیدا ہوگا۔ اچھا کفار نے بنا لیا مذاق کہ جناب آگ کے اندر بھی درخت پیدا ہوتے ہیں، اب کفار نے اس کا مذاق اڑایا کہ آگ کے اندر بھی کوئی درخت پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اس کی خوراک ہی آگ ہو، جس طرح کسی درخت کی خوراک پانی ہے، زمین پر پیدا ہونے والے درختوں کی خوراک پانی ہے،
تو اللہ جہنم میں پیدا کرنے والے درختوں کی خوراک آگ کو بنا دیں گے۔ تو فرمایا یہ ہم نے پیدا کیے، یہ شجرۃ الملعونہ ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، ان کو جہنمی کھائیں گے اور ان کی تکلیف میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ بھی ہم نے اس لیے ذکر کیا تھا تاکہ ہم ان کو آزمائیں۔ معراج کا معجزہ بھی ہم نے اس لیے ذکر کیا تھا، دکھایا تھا تاکہ ہم ان کو آزمائیں، اور یہ اس آزمائش میں فیل ہو گئے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں ان فتنوں سے۔ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، لیکن المیہ یہ ہے کہ ان سب باتوں سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا ہے، یعنی بجائے قریب آنے کے، بجائے عقل سے کام لینے کے، یہ اپنی سرکشی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارے ارد گرد بھی دن رات اللہ کی نشانیاں آتی رہتی ہیں۔ مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے نا، آج فلاں کا جنازہ ہوگا، نشانی ہے، یعنی یہ اعلان دن رات ہو رہے ہیں۔ ہمارے گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں، ہمارے ہمسایوں سے جنازے اٹھتے ہیں، ہماری قوم میں مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، تباہیاں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں۔ تو یہ نشانیاں نہیں، نشانیاں اللہ کی۔ اللہ جب چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہماری روش صحیح نہیں ہوتی، ہمارے رویے صحیح نہیں ہوتے، ہمارے رخ صحیح نہیں ہوتے۔ وہی بات فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، بجائے اس سے کہ وہ سیدھے ہو جائیں، ان کی طغیانی میں، سرکشی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اگر یہ ہوگا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم پھر آخرت میں معذبوہا عذابا شدیدا، ہم ان کو بالفراز سخت عذاب دیں گے۔ دنیا میں ہم بھیجتے ہیں۔ اچھا، جب یہ سیلاب اور تباہیاں، زلزلے آتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں اللہ آخرت کے نظام کو بڑے پیمانے پہ برپا کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھو تمہارے سامنے برپا ہو گیا، اسی طرح آخرت بھی ہوگی۔ جو تو اس میں مر گئے، چلے گئے، وہ چلے گئے، جو بچ گئے ہیں ان کو ہم نے دکھایا ہے مہلت کے لیے کہ وہ سمجھ جائیں اور ڈر جائیں اور اپنی زندگی کو، اپنے رخ کو درست کر لیں۔ لیکن اگر درست نہ کیا تو کوئی فائدہ نہیں، تو اللہ فرمائے پھر تو عذاب ہوگا ہی۔ اللہ پاک ہمیں اس سے پناہ نصیب فرمائے، اور اس طرح کی نشانیوں سے اللہ پاک ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔